ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستی کا اعلان فرمایا ہے کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں. دیکھیں، دوستی جو ہے یہ انسان کے لیے معراج ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اور اللہ اس کو اپنے دوستوں میں شمار کرے. انسان دنیا میں کوئی بھی بڑے اسٹیٹس کا آدمی ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، کوئی معمولی آدمی اس کی دوستی کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے آسان نہیں ہوتا. اور یا تو خالق مالک ہے جس کے سامنے کائنات کی اور ہماری کیا حیثیت ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. مخلوق کہتے اس کو جس کو عدم سے وجود میں لائے، ہم تو عدم سے وجود میں لائے. اس لیے تخلیق کہا جاتا ہے کہ جو چیز تھی ہی نہیں، نہ اس کی کوئی مثال تھی، نہ اس کی کوئی حقیقت تھی، اس کو وجود میں لے کر آئے. اس لیے بدیع السماوات والارض اپنا نام رکھا ہے. بدیع کہا جاتا ہے کہ ایسا ڈیزائن کہ پہلے کسی کے وہم و خیال میں بھی نہ گزرا ہو، ایسا ڈیزائن بناتے ہیں. تو آپ بتائیں کہ ہمارے والدین یا ہم اپنے بچوں کے بارے میں اگر پیدا نہ ہوا ہو، کتنے بھی ڈیزائن بنا لیں بھی ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا پیدا ہوگا. عدم سے وجود میں لانا، اس کا نام تخلیق ہے. دنیا میں کوئی تخلیق نہیں کر سکتا، ترکیب کرتا ہے، چند چیزوں کو جوڑتا ہے تو ایک چیز بنا دیتا ہے. جیسا کڑھائی گوشت والا جو ہے وہ چند چیزیں جوڑے گا تو کڑھائی گوشت، ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے تخلیق کر دی اس نے کڑھائی گوشت کی، اس نے ترکیب کر دی ان چیزوں کی جو خالق کی پیدا کرتا ہے. نو تو اس نے کچھ نہیں بنایا ہے. ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتی پوری دنیا مل کر، ایک دانہ نہیں بنا سکتا پورا عالم مل کر. کوئی ایسی مشین ہو، کوئی میٹیریل ڈالے تو اس کے اندر سے گندم کا دانہ بن کر نکل آئے، ایسا کچھ نہیں. تو ایسا خالق اور مالک ہم لوگوں کو، جن کے بارے میں اللہ نے پہلے ہمیں فرمایا کہ تمہارا میٹیریل کیا ہے، من نطفۃ امشاج، فرمایا کہ دو پانیوں سے تم پیدا ہو جو نجس ہیں. یہ میٹیریل انسان کا اللہ نے کئی جگہ اس کو بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کا دوست ہوں. اللہ ولی، پھر اپنی دوستی فرما رہے ہیں، میں دوست ہوں. ولی الذین آمنوا، میں ایمان والوں کا کس وجہ سے؟ ایمان کی وجہ سے دوست ہوں. آمنو کہہ کر دلیل دے دی کہ میں کیوں دوست ہوں، اس لیے کہ تمہارے پاس ایمان ہے، تمہاری مٹی میں ایمان شامل ہے، ورنہ کہاں مٹی اور کہاں وہ خالق. لیکن مٹی میں جب ایمان شامل ہو جاتا ہے، جس طرح مٹی میں سونا شامل ہو جائے تو مٹی بھی قیمتی ہو جایا کرتی.
ایمان کی وجہ سے قیمت ہے اور کسی وجہ سے نہیں، نہ شکل و صورت کی وجہ سے، نہ مال کی وجہ سے، نہ نسل کی وجہ سے، نہ نسب کی کوئی چیز بھی نہیں ہے، ایمان کی وجہ سے ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا کہ کفار قریش آئے، سردار آئے، کہا کہ ہم تو آنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ کی بات سنیں، لیکن یہ حبشی لوگ بیٹھے ہیں، یہ رومی لوگ بیٹھے ہیں، یہ فارسی لوگ بیٹھے ہیں، یہ معمولی پیشوں والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ہم کیسے آئیں؟ ان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم سردار لوگ ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں، ہمارا نام و نسب اونچا ہے، ہمارا ناک اونچا ہے۔ بعض لوگوں کو دماغی خلل یہ بھی ہوتا ہے، اس کو دماغ کی خرابی کہتے ہیں۔ یہ دماغ کی خرابی ہوتی ہے کہ انسان سوچتا رہتا ہے میں کتنا بڑا آدمی ہوں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ نہیں، پیغمبر صاحب نے کچھ نہیں کہا، خاموش رہے، تو قرآن نازل ہوا، لا تطرد الذین آمنوا، ان لوگوں کو، ایمان والوں کو دور نہیں کرنا۔ یہ قیمت ان کے رنگ و روغن اور نسب کی وجہ سے اور حسب کی اور پیشی کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی قیمت ایمان کی وجہ سے ہے۔ ان کی مٹی میں موتی شامل ہے، جب موتی شامل ہے تو ہم تو موتی کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ مٹی کو دیکھ رہے ہیں، یہ مٹیریل کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس موتی کو دیکھ رہے ہیں جو ان کے اندر رکھا ہے۔ کہتے ہیں اسی لیے شیطان دھوکہ کھا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم السلام کی مٹی دیکھی، شیطان دھوکہ کھا گیا کہ مٹی تو معمولی ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں، اور آگ میں بلندی ہے، ہر چیز کو جلا دیتی ہے، لیکن اس نے اس مٹی میں جو خلافت اور نبوت کا موتی رکھا تھا وہ اس کو نظر نہیں آتا، وہ مٹی سمجھتا رہا کہ مٹی ہے، کہ آدم مٹی کا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار خلقتہ من طین، یہ مٹی سے ہے، اور گارا بھی وہ بالکل جب کالا ہو گیا تب آدم السلام کو بنایا گیا، کیونکہ فوراً گارا بنا کر کوئی چیز میں تو ٹوٹ جاتی ہے، جس طرح آٹا فوراً بنا کر روٹی پکاؤ گے تو روٹی ٹوٹ جائے گی، ہماری مائیں بہنیں رکھ دیتی ہیں تاکہ کافی دیر جب پڑا رہے اور اس کے اندر لذوذیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی جیسے چاہے روٹی گھڑ دیں، پھر وہ روٹی کبھی ٹوٹے گی نہیں، جب بات پر اتنی بڑی روٹی بھی پکا لے تو نہیں ٹوٹے گی۔ تو گارے کو بھی اللہ نے کہا کہ ہم نے اس گارے کو بھی اس پر بارش کر کے جب اس میں لذوذیت پیدا ہو گئی پھر آدم کو بنایا، تو شیطان نے کہا یہ اس کا میٹیریل سے پیدا ہوا، لیکن یہ نہ دیکھ سکا کہ ان کے اندر اللہ اپنی خلافت کا اور اپنی نبوت کا موتی رکھا ہے، تو قیمت اس کی لگا رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جو تم سے دوستی کر رہے ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ تمہارے کوئی اسٹیٹس دنیاوی طور پر کچھ ہے، آمنو، تمہاری مٹی میں ایمان شامل ہے، اس لیے اللہ تعالی نے جن میں ایمان شامل ان کو انسان شمار ہی نہیں کیا، اولئک کالانعام، صاف کہہ دیا یہ جانور ہیں، ان کو انسان نہ کہو، یہ جانور ہیں، جانوروں کی لائف گزار رہے ہیں۔ دنیا کے اعتبار سے کوئی بھی کتنا بھی ترقی کر لے اور دنیاوی، تو ہر جانور کو چیز اللہ نے دی ہے، ہر جانور میں چیز موجود ہے، ہمیں تو وہ چیزیں باہر سے لانی پڑتی ہیں، اللہ نے ان کی فطرت میں ایسی چیز رکھ دی۔ اولئک کالانعام، فرمایا کہ جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں یہ لوگ جن کے پاس ایمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانور جس کام کے لیے پیدا کیا وہ کام تو کر رہا ہے نا، تو انسان کو تو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا تھا۔ ان الدنیا خلقت لکم، پورا عالم تمہارے لیے ہے، وانکم خلقتم للآخرہ، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا۔ تو میں کیوں دوست ہوں؟ آمنو، تمہارے ایمان کی وجہ سے اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھائے۔ میرے مرشد عارف باللہ حتم اللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ اپنی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھاتے انسان کی طرف، ہماری یہ زبان نہیں تھی کہ ہم اللہ سے دوستی مانگ بھی سکتے اور کہہ بھی سکتے زبان سے، کیونکہ ہم کیا ہیں؟ آمنو، میں تمہارا دوست ہوں، یخرج من الظلمات الی النور، اور میری دوستی کیا ہوتی ہے؟ جب میں بندے کو دوست بنا لیتا ہوں
تو اس کو اندھیرے میں نہیں رہنے دیتا. اللہ فرماتے ہیں میں روشنی میں لے آتا ہوں اس کو, وہ گر بھی جائے تو روشنی میں لے آتا ہوں. یہ دلیل ہے کہ میں اس کا دوست ہوں. توفیق توبہ گناہ پر اور ندامت اور چھوٹی سی بھی غلطی کا دل پر بوجھ ہو جانا اور رو رو کے ان کو منانا, یہ دلیل ہے کہ تمہیں وہ اپنا بنائے ہوئے ہیں, اس لیے کہیں جانے نہیں دیتے. جانا چاہتا بھی ہے تو جانے نہیں دیتے. چھوٹا بچہ ہے, ماں کو پیار ہے, باپ کو پیار ہے, گندا بھی ہو جاتا ہے, نالی میں بھی گر سکتا ہے اور کچھ پیشاب وغیرہ بھی کر سکتا ہے, لیکن جس ماں کو اور جس باپ کو اس سے پیار ہوگا وہ کبھی اس کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا. وہ اس کو لائے گا, صاف ستھرا کرے گا, پھر گود میں لے کر اس کو پیار کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من الظلمات, یہ گر سکتے ہیں, ٹھیک ہے ہم اپنی دوستی بنائی ہم نے, لیکن نفس و شیطان کی سے اغوا ہونے سے گر سکتے ہیں, لیکن یخرج من الظلمات الی النور, ہم پھر اندھیرے سے نکال کر اس کو روشنی میں لاتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ہم ایمان والو ہم تمہیں اپنا دوست بناتے ہیں. اب ایمان والے کیسے دوست بنیں گے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادھر سے تو ہوگی بات, اب ہماری بھی تو بات ہونی چاہیے. دوستی تو دو طرفہ ہوتی ہے, ایک طرفہ تو نہیں ہوتی. انہوں نے تو کر دی, اللہ نے تو فرما دیا کہ میں تمہارا دوست ہوں. اب ہم نے دوستی میں کیا پیش کرنا ہے؟ تو دوسرے مقام پر اللہ سنو خبر دے رہا. اللہ کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے جب پورے عالم کو للکار نہ ہو, بانگے دوہل کوئی بات کرنی ہو. اللہ سنو, ہوشیار ہو جاؤ, غفلتیں چھوڑو, ہماری بات سنو. اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان اولیاء اللہ, اللہ کے ولی. پہلے فرمایا کہ وہ کیسے ہوتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف نہ کوئی غم. یہ نہیں ہے کہ خوف اور غم کے نقشے نہیں آئیں گے, نقشے پیش آئیں گے, لیکن دل کے نہا خانے میں ہماری ذات کے ساتھ جو تعلق ہوگا ان کو ہلنے نہیں دے گا. یہ نہا خانے میں ہم بیٹھے ہوں گے, اوپر سے تو ہواؤں کے تھپیڑے بھی آ سکتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مثال دی, بخاری شریف میں آتا ہے, فرمایا کہ مومن کھیتی کی طرح ہے کہ تیز ہواؤں کے تھپیڑے چلتے ہیں. وہ بیچارہ کبھی کھیتی دائیں گرتی ہے, کبھی بائیں گرتی ہے, اور جب ہوا رک جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ دوبارہ وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور میں منافق اور کافر کی مثال درخت کی طرح ہے کہ کافی دیر کھڑا رہے گا, لیکن جب اکھڑے گا تو جڑ سے اکھڑ جائے گا, اس کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی. لیکن مومن گرتا ہے لیکن جڑ نہیں چھوڑتا. چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, چمن کا رنگ تو نے سراسر خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. مولا کو نہیں چھوڑتے, تھپیڑے لگتے ہیں, حالات کے تھپیڑے. یہ وہ ہے نہا خانے میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے, توکل ہے, اعتماد ہے, امید لگائے بیٹھے ہیں. توکل کر کے امید لگائے بیٹھے کہ ضرور سحر ہوگی, ضرور سفیدی آئے گی, ضرور اندھیرا چھٹے گا. یہ کہا یہ میرے دوست ہے, یہ میرے دوست ہے, کہ ہم ان کو انعام دیتے ہیں. لا خوف علیہم, کوئی خوف نہیں. ولا هم يحزنون, زندہ رہے تب بھی, مر جائے تب بھی کوئی غم نہیں. کیا کس کے پاس جا رہے ہیں؟ دوست کے پاس جا رہے ہیں. دوست کے پاس, زندہ ہے تو دوست کے سہارے, مر کے جا رہے ہیں تو کس کے پاس؟ دوست کے پاس. حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, جب ہم بنوری ٹاؤن میں 78-80 کی دہائی میں بنوری ٹاؤن میں پڑھا کرتا تھا, تو کبھی حضرت کی زیارت کے لیے ہم جاتے تھے, کبھی جوش میں آ جاتے ہیں. اور میں اسرائیل آئے گا, چلو رشید احمد تجھے لے جانا ہے, تو ہم رومال ایسے ڈالیں گے کہ چل بھائی. یہاں تو ہم تصور کریں تو پتہ نہیں کتنی بلائیں ہمارے اوپر ہیں کہ کیا جواب دیں گے مولا کو, کیا جواب دیں گے. کہتے انسان زندگی ایسے گزارے جیسے آپ کی سڑک کے اوپر وہ بریکر لگے ہوتے ہیں نا, تو گاڑی روک روک کر چلاتے ہو. ایسے لائف گزارنی چاہیے, ایک طرف ہی بہہ نہیں جانا چاہیے, سوچ سوچ کر لائف گزارے. یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہو رہا کہ میں مولا کا سامنا نہ کر سکوں. اب کر کے دیکھو کس طرح لائف صحیح ہوگی. آپ کی گاڑی ٹوٹے گی نہیں, اگر بمپر چھمپر پر ایسی چڑھا دے گا تو کیا حال ہوگا.
نیچے سے بھی ٹوٹے گی اور اوپر سے بھی ٹوٹے گی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ نے تو جگہ جگہ پر ایسی چیزیں لگائی، جگہ جگہ سوچ لگائی، سوچو بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم، جگہ جگہ، لیکن نہیں، چلے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ گاڑی ٹوٹے گی، فنا ہوگا، تباہ و برباد ہوگا، دنیا بھی، دین دنیا تب تباہ ہے، دنیا بھی تباہ ہے۔ دنیا بھی تو آخرت کے ساتھ جڑی ہے بھائی، دنیا آخرت کا پرتو رقص ہے، اس لیے تو فرمایا اتوبیہا متشابہہ، آخرت کے پھل دیکھیں گے، یار یہ پھل تو ہم نے کھائے تھے، یہ چیکو، یار چیکو تو کراچی میں ملتا تھا، یہ تو چیکو کراچی میں ہوتا نا، ہمارے علاقوں میں تو نہیں ہوتا، میں تو وہاں باول نگر رہتا ہوں۔ یہ پپیتا بھائی، یہ دیکھو بھائی یہاں بھی مل رہا ہے۔ اللہ فرمایا شکلیں ایک ہیں، دنیا اور آخرت کا فرق دیکھ لو، وہ فوٹو اسٹیٹ معلوم ہوگی یا اصل معلوم ہوگی۔ تو بھی متشابہہ، اس لیے ایک اللہ والے تھے، جب پھلوں کا موسم آتا تو بازار میں نکل جاتے، تو کہا حضرت آپ ویسے تو بازار جاتے بھی، آج ان دنوں میں کیوں آتے ہو؟ کہا میں ان پھلوں کو دیکھ کر جنت یاد کرتا ہوں، کہ وہ اسی کا نمونہ ہے یہ، وہاں بھی انار ہوں گے، وہاں بھی انگور ہوں گے، وہاں بھی قرآن مجید میں صاف بیان ہے، کیلے ہوں گے وہاں پر، تہ بتہ کیلے ہوں گے وہاں پر، تو میں ان کو دیکھ کر جنت کو یاد کرتا ہوں، ان کو دیکھ کر۔ پھر لوہاروں کی وہاں چلے جاتے جہاں پر لوہا کوٹا جاتا ہے اور گرم کر کے اس کو سرخ کیا جاتا ہے، تو کہتے یہاں جاتا تو جہنم کو یاد کرتا ہوں کہ یہ اس آگ کو جو 70 بار پانی میں سے گزار کر ہمیں دی گئی، اس آگ کا یہ حال ہے، تو اس آگ کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا کہ تو دنیا میں بھی خوف اور غم اوپر آئے گا، نقشے آئیں گے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے شاہ حکیم مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی گھڑی واٹر پروف لکھا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پانی تو لگ سکتا ہے لیکن اندر نہیں جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو غم پروف بنا دیتے ہیں، دنیا کے غم نہیں کھاتے وہ، کہ چھوٹی سے اس پر ہارٹ اٹیک ہو جائے، لوگ کہتے ہیں میرا مولا اسی پر راضی، اگر مولا خسارہ دینے پر خوش ہے کوئی بات نہیں، اس میں بھی کوئی میری ہی خیر ہوگی، میرا ہی کوئی نفع ہوگا۔ مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ جامعہ شرفیہ کے جو بانی ہیں، امرتسر حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو حضرت کے پاس وقت لگا رہے تھے، تو گھر سے خط آیا کہ گھر والے بڑے سخت بیمار ہیں، پتہ نہیں آپ پہنچ بھی سکتے ہو یا نہیں، تو ایک دم تشویش ہو گئی، بہت پریشان ہو گئے، تو حضرت تھانوی کے پاس گئے کہ حضرت ایسے خط آیا ہے، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا مفتی صاحب آپ کو عالم آدمی ہیں، آپ کو تو بات سمجھانا بہت آسان ہے، آپ یہ بتاؤ آپ کی اہلیہ کو جو اللہ نے اتنا بیمار کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہے؟ میں کہا نہیں جی۔ اچھا آدھا فائدہ اللہ کا ہوگا، آدھا آپ کا ہوگا؟ کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایسا بھی نہیں ہے۔ اچھا ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ نفع مقصود ہے نہ نقصان؟ کہا کہ یہ بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ عبث کام تو کرتے نہیں۔ کہا پھر ایک ہی چیز رہ جاتی، اس میں آپ ہی کا نفع ہے، ان کو بیمار کر کے آپ صبر کریں گے، آپ ہی کا نفع ہے۔ اب فرمایا کہ یہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ دیکھو میں جب تمہیں دوست بناؤں گا تو میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا، روشن رکھوں گا، ایسے لے جاؤں گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے اگر اللہ کے ہم دوست بننا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان اور تقوی دو چیزیں تم لے کر آؤ تو ہم تمہیں اپنے دوستوں میں شامل کر لیں گے۔ ہم نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا لیکن تمہارا ہاتھ ہمارے ہاتھ تک کب پہنچے گا؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی۔ اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ 50 نمبر تو ہمارے پاس ہے، بس 50 حاصل کرنے ہیں، وہ ہے تقوی۔ اور تقوی کیا ہے؟ کہ نہ شیطان کی مانے، نہ معاشرے کی مانے، نہ نفس کی مانے، اللہ رسول کی مانے، اس کا نام تقوی ہے۔ کہ گمراہ کر دے، معاشرہ گمراہ کرتا ہے، سوسائٹی، برادری، دوست انسان کو راستے سے ہٹاتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، یار ایسے لائف سٹائل آج کل کا حضرت صاحب لائف سٹائل، بھائی لائف سٹائل میں کون سا لائف سٹائل ہو گیا؟ ننگے پھرنا لائف سٹائل ہے؟ میں انگلینڈ گیا سن 2000 یا اس سے پہلے کی بات ہے، تو میرا ایک جگہ بیان ہوا، تو میں نے کہا بھائی بتاؤ کسی نے گائے کو ننگا کہا ہے؟ کہ گائے ننگی پھرتی؟ بولو بھائی، کراچی میں اصطلاح میں آپ کے لیے اونچا ہے نا، اس میں ہوا کوئی اصطلاح ہے؟
تو بلی ننگی پھرتی ہے، یہ جی بلی ننگی پھرتی ہے، چاہے کتا ننگا پھرتا ہے۔ تو ان کے جانور ننگے پھرے تو اس کو کوئی ننگا نہیں کہتا، کیونکہ ان کا لباس ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یہ جو یہاں پھر رہے ہیں یہ سب جانور ہیں، قرآن نے کہا یہ ننگے پھرے تو ہم نہیں کہیں گے ننگے پھر رہے ہیں۔ ایمان والا جب ننگا پھرتا ہے تو تب ننگا کہلاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے لباس و ریشہ، ایمان والو ہم نے تیرے لیے لباس بنایا ہے، اور پھر جب تو نماز کے لیے آیا تو پورے لباس کے اندر ہمارے پاس آیا کر۔ اللہ نے قرآن نے بیان کیا، اور زینت کر کے ہمارے پاس آیا کر، ہمارے دربار میں زینت کر کے آیا کر کہ تو کس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو قرآن تو لباس تو ننگا تو مسلمان ہوتا ہے کہ جب وہ لباس چھوڑتا ہے وہ ننگا، یہ جانور تو ننگے ہی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ ماڈرن، کون سی چیز ماڈرن ہے بتائیے؟ شراب پینا ماڈرن ہے؟ بدکاری کرنا ماڈرنزم ہے؟ آپ بتائیں کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم ماڈرن، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پائی جاتی تھی، پاکیزگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دی ہے کہ دیکھو یہ پاکیزگی ہے۔ تو آپ بچائے ماڈرن وہ چیز ہوتی جو بعد میں آیا اس کو ماڈرن کہتے ہیں۔ یہ تو ساری چیزیں پرانی ہیں، آپ تاریخ جاہلیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں۔ ننگے وہ تو ننگے طواف کیا کرتے تھے، جب طواف ننگے کرتے تھے مجھے بتاؤ خانہ کعبہ میں ننگے مرد عورتیں طواف کر رہے ہیں تو ننگی کنجریاں ناچنی اور ننگی کرنا ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا ایمان والو انسانیت کو عزت دی، خاتون کو عزت دی، عورتوں کو عزت دی کہ تمہاری زندگی کیا ہے۔ اس لیے معاشرہ اور سوسائٹی اور ایسی برادری مولا سے دور کرتی ہے، شیطان دور کرتا ہے، نئی نئی پٹیاں بڑھاتا ہے، نفس دور کرتا ہے اندر بیٹھا ہے۔ یہ سب سے بڑا بدماشی ہے۔ میں اگر تم چاہتے ہو ہم تو اعلان کر رہے ہیں تم ہمارے دوست بنو، ہم دوستی کے لیے تیار ہیں، دو کام تمہیں کرنے ہیں، ایمان اور تقویٰ لے کے آؤ۔ ایمان تو لے آئے لیکن ابھی 50 نمبر ہے، 50 نمبر ناٹ انف، کافی نہیں، 100 نمبر ہونے چاہیے۔ تقویٰ اس لیے کہتے جو انسان تقوی کی کوشش شروع کر دے، سن عجیب بات ہے، کوشش شروع کر دیا انشاءاللہ میں گناہ سے بچوں گا، پھر ہو گیا، پھر توبہ کرتا ہے، لیکن لگا ہوا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، اپنی رات دن کوشش میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیتے ہیں کوشش کی وجہ سے، حالانکہ ابھی تک منزل نہیں ملی۔ اس نے صاف لکھا ہے مفسرین نے، اور امام بیضاوی جیسے اتنا بڑا مفسر قرآن، انہیں ہدی للمتقین کی تفسیر میں لکھا ہے، ہدی للمتقین کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اے سائرین الی التقوی، یعنی وہ لوگ جو تقوی کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو منزل پر پہنچے ان کے لیے بھی، یعنی راستے والوں کے لیے بھی، اور منزل پر، یعنی یہ ایسا راستہ ہے اللہ کا راستہ، جب انسان اس پر قدم رکھ دیتا ہے، اللہ فرماتے قدم رکھتے ہی ہم وہ ٹائٹل دے دیتے ہیں جو تجھے منزل پر جا کر ملے گا، اس کا مزہ پھر تجھے کچھ اور ملے گا جب منزل پر پہنچے گا، لیکن ٹائٹل ہم ابھی سے تجھے دے دیتے ہیں تاکہ تیرا دل بڑا ہو جائے اور کائنات میں نام تیرا آ جائے کہ بھائی یہ اللہ کے دوستوں میں ہے۔ اب جب کمال پیدا ہوگا تو اس کی بات کچھ اور ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے، جلال رومی بہت بڑے اللہ والے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جرا خاکامیز چو مجنو کند، فرمایا کہ اللہ ایک قطرہ جس میں مٹی ملی ہوئی ہے وہ میں نے پیا تو اس نے مجھے مجنو کر دیا، مجھ پر کیفیت طاری کر دی قطرے نے جس میں مٹی ملی ہوئی تھی، یعنی اعمال میں وہ تھا، کمی بھی تھی، لیکن میں لگا ہوا تھا نیت کے ساتھ کہ مجھے اللہ کی دوستی لینی ہے، پر میں اس سے مجھے اتنی مستی آ گئی، جرا خاکامیز چو مجنو کند، صاف گر باشد نہ دانم چے کند، جب یہ قطرہ صاف ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیسا مزہ آئے گا، اس کا حال یہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو بس اس پر تقوی پر محنت کرنی ہے۔ تقوی نام کثرت عبادت کا نہیں ہے، کثرت حج عمرے کا نام تقوی نہیں ہے، تقوی نام ہے نفس اور شیطان کے خلاف کھڑے ہونے کا۔ میں حاجیوں سے پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ سبھی حاجی لوگ، کراچی میں تو بہت لوگ حاجی ہوتے، بلکہ الحاج کسی نے کہا الحاج کا مطلب ہوتا بہت حج کی ہوں، میں کہ نہیں بھائی الف لام لگانے سے ایسا نہیں، تو کئی حج ہوں، عربی میں الحاج کہتے ہیں، اور
اردو میں حاجی یہاں آ جاتا ہے، یہ فارسی لفظ حاجی ہو جاتا ہے، لیکن مراد ایک حج کرے گا تب بھی اللہ حاجی بن سکتا، حاجی بھی۔ خیر، میں حاجی حضرات سے پوچھتا ہوں ایک نکتے کی بات، کیا احرام باندھ کر ہم حاجی ماشاءاللہ جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں، طواف قدوم بھی کر لیا، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم آ رہے ہیں، لبیک منا اللہ نے بلایا، ہم کہتے حاضر حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے، آ رہے آ رہے آ رہے، مینا میں چلے گئے لبیک چل رہا ہے، عرفات چلے گئے لبیک چل رہا ہے، مزدلفہ میں آئے لبیک چل رہا ہے، اللہ میں آ رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ یہاں تو گئے، عرفات میں مولا کی ملاقات بھی ہو گئی، وہاں سے مغفرت کا پروانہ بھی لے لیا، مزدلفہ کے اندر بھی اللہ سے ملاقات ہو گئی، کیونکہ جو ملاقات بڑی ملاقات تو ہوتی ہے عرفات میں، درخواستیں جمع کراؤ زور سے مغرب تک، اگر کوئی بچی کچھ درخواست رہ گئی تو فجر میں مزدلفہ میں کرا دو، ہوتا نہیں اور میری فلانی بات رہ گئی تھی تو وہاں کرا دو۔ جیسے شہاب نامے میں قصہ لکھا ہے نا کہ ایک خطا وہ چھوٹا سا کیمپ تھا اس زمانے میں، اور کیفیت تھی خانہ کعبہ کی، وہ پرانی بات 50 کی دہائی کی لکھی، تو ایک عورت آئی، اس کی ساس بھی ساتھ تھی، اماں ساس اماں میں نے جا کے دعا کر دی اللہ مجھے بچہ دے دے، میں دعا کر کے آئی ہوں تو مجھے بچہ ہوگا۔ انہوں نے کہا یہ سسری تو نے لڑکا مانگا تھا یا لڑکی؟ کہا یہ تو میں نے نہیں کہا۔ کہا کہ جلد درخواست ٹھیک کرا کیا دوبارہ چل، کہا کیا لڑکا دے؟ اچھا میں جاتی ہوں اللہ میاں سے جا کے کہتا اللہ میاں نہیں مطلق اولاد نہیں چاہیے، لڑکا چاہیے اور یقین پر لکھا حضرت جو درخواستیں رہ جائیں تو مزدلفہ میں دے دو، لیکن تلبیہ بند نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہے حاضر ہے۔ جب شیطان پر آتا ہے کنکر مارنے کے لیے، جمرات پر 10 تاریخ کو حاجی بڑے جمرے پر آ کر کنکر مارتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بسم اللہ اللہ اکبر پہلے کنکر کے ساتھ ہی تلبیہ بند کر دو، آج تمہاری حاضری مکمل ہو گئی جب تم نے میرے دشمن کے ساتھ اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں ہاں دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، آج لگاؤ اب چل جب اب ضرورت نہیں، اب حاضری بس ہو گئی، اب ہم نے حاضری بندہ حاضر ہو گیا کیونکہ میرے دشمن عبادات کرنا تقویٰ نہیں ہے کہ نمازیں بہت پڑھے، نفل پڑھے، صدقے کرے، خیرات کرے، یہ دیکھتے ہیں نفس اور شیطان جو دنیا میں میرے دشمن ہیں، شیطان تو وہ دشمن ہے جو آدم السلام کی پیدائش سے پہلے دشمن، آدم السلام سے پیدائش سے پہلے دشمن ہے، اور یہ نفس اللہ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ دشمنی کرتا ہے، اس کے خلاف چلتا ہے، اگر اس کے خلاف چلتا ہے تو ہم اس کو اپنے دوستوں کی سب میں شامل کرتے ہیں، اب ہم اس کی دل کی تجوری میں اپنے راز رکھیں گے کیونکہ یہ دشمن کو نہیں آنے دیتا، پہلے امن نہیں ہے، مومن ہے سب کچھ ہے، لیکن دل کی تجوری میں راز نہیں دیں گے، راز محبت راز تعلق نہیں دیں گے، اس لیے کہ شیطان آتا جاتا رہتا ہے، نفس بھی تجوری میں سراغ لگاتا رہتا ہے، ہم کیسے اتنی قیمتی چیز اس کے پاس اپنی ولایت اور دوستی کی رکھ دیں، لیکن جس دن اس میں تقویٰ آ جائے گا اسی دن سے ہم اس کے دل کو اپنی پاسبانی کے اور اپنی محبت کے اور اپنی دوستی کے راز عنایت کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ ہمیں امن ہو گیا کہ ہمارا دشمن اس دل کی تجوری تک نہیں آتا۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے میرے دوستو اللہ نے فرمایا میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہیں کبھی اندھیرے میں نہیں رہنے دوں گا، اور تم میرے دوست کیسے بنو گے؟ تقویٰ اختیار کر لو، گناہوں کو چھوڑ دو، کہ کوشش کرو، ہمت کرو، نہیں لائف کیسے نہ گزارو جس کو حاتم جو لیل کہتے ہیں، حاتم لیل وہ شخص ہوتا ہے جو رات کو لکڑیاں جمع کرتا ہے چھپ کر تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، پھر اس میں سانپ بھی ان لکڑیوں میں لے آتا ہے جو اس کی موت کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی زندگی بسر نہ کرو، رات دن جو کر رہے ہو کرتے رہو، بلکہ رک رک کر سوچو کہ یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہے جس سے میرا مولا ناراض ہوتا۔ تقاضے تو آ سکتے ہیں، بس آخری بات کر کے ختم کر، تقاضے آ سکتے ہیں، تقاضے آنے کے نام آنے سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا۔ مجھے بتاؤ روزے میں کھانے کے دل
کرتا ہے میں کھا لوں پی لوں تو اس تقاضے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیوں مولانا صاحب نہیں ٹوٹتا؟ جب تک کھائیں پیئیں گے نہیں، تقاضے آنے سے تقویٰ نہیں ٹوٹتا، ٹوٹتا نہیں تقویٰ اسی طرح سے، بلکہ اس کا مقابلہ کرنے سے اور نور تقویٰ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دشمن آ گیا تو اس سے لڑائی کرو گے نا، یہ کا دشمن ہی نہیں آتا۔ جس طرح سے مولانا یوسف الدانوی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جوانی میں گناہ چھوڑنے پڑتے اور بڑھاپے میں گناہ چھوڑ جاتے ہیں، کر ہی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ بڈھا ہو جائے گا تو گناہ چھوڑ جائیں گے نا، لیکن فرماتے یہ بھی اللہ کا شکر ہے بھی گناہ کسی حالت میں تو چھوٹے ہیں، اگر ایسے چلا جاتا تو کیا حال ہوتا۔ لیکن جب سے موبائل آیا ہے تو موبائل جو ہے کہتے 2 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کے بابے تک کے اس میں پروگرام موجود ہے۔ اس لیے کہ لطیفے کی بات ہے، کسی نے پوچھا جوان بڈھے میں کیا فرق ہے؟ کہا کہ جوان کے موبائل میں حسینوں کے نمبر ہوتے ہیں اور بڈھے کے موبائل میں حکیموں کے نمبر ہوتے ہیں۔ وہ یہ نیٹ پہ دیکھتا ہے تو حکیم صاحب یہ نسخہ، حکیم صاحب یہ نسخہ، اور بتاتا ہے جی بابا جی آپ جوان ہو جائے گی نسخہ، بھائی ایسا کوئی نہیں ہے، اگر ایسی کوئی جوانی میں رکھنا ہوتا تو بڈھا ہی نہ کرتا اللہ تعالیٰ۔ مولا کو راضی کرو، بس جس حال میں ہو اللہ کو راضی کرو۔ تو گو بہت ولولے، حاج مجروح سے فرماتے گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شان، یہ تقاضے آئے اس کے خلاف چلے نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ اللہ والے تھے نا بیٹھے تھے، کہا کہ نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ ویسے جوش سے کہہ رہے تھے تو وہاں سے کوئی بندہ گزرا، قاضی کو شکایت لگا دی کہ وہ تو اللہ کا منکر ہوا بیٹھا ہے، وہ بزرگ صاحب۔ تو لوگ بزرگوں پہ جلدی اعتراض کر دیتے ہیں، نہ بات سنی ہوتی نہ سمجھی ہوتی۔ اوہ دیکھو جی او فلاں بزرگ تو اللہ کا منکر ہے۔ قاضی صاحب نے طلب کر لیا، انہوں نے کہا تو یہ الفاظ کہیں؟ کہا کہ ہاں کہیں، تو یہ کفر ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو پوچھو کس کو کہیں، یہ تو پوچھو۔ انہوں نے کہا کس کو کہیں؟ کہا میرا نفس کہہ رہا تھا فلاں گناہ کر، اس کو کہہ رہا تھا کہ نہ تو میرا رب میں تیرا بندہ، میں تیری کیوں مانوں؟ تو میں تو اپنے نفس کو کہہ رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ کو تھوڑی کہہ رہا تھا۔ ان کا معاف کرنا، ہم سے غلطی ہو گئی، سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو گو بہت ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیرے خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں۔ بس اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت الوفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی۔